معروف قانوندان ایڈوکیٹ لاہور ہائی کورٹ محترم جناب زاہد حسین خان بھٹا ایڈوکیٹ صاحب سے گزارش کروں گا مائک پر تشریف لائیں اور آپ حضرات کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جتنے بھی آنے والے ہمارے خطباء، علماء اور قانوندان حضرات ہیں ان سے گزارش ہے کہ وقت کی نزاکت کو ملحوظ خاطر ضرور رکھیں۔ تشریف لا رہے ہیں زاہد خان بھٹا۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکفرون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز علماء اکرام، سول سوسائٹی کے حضرات، دیگر عوام الناس، آپ حضرات کا شکریہ کہ آپ حضرات نے ہمیں یہاں خطاب کا موقع دیا۔ خطاب میں انشاءاللہ علماء اکرام کریں گے۔ ہم چند قانونی نکات پر بات کرتے ہیں۔ پاکستان پینل کوڈ کے اندر گستاخ صحابہ و اہل بیت کی سزا which can be extended to 3 years اور 10 rupees fine کہ جو بندہ صحابہ اکرام و اہل بیت کی گستاخی کرے اس کی سزا زیادہ سے زیادہ 3 سال ہے یا چند روپے جرمانہ ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کا آئین قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ آرٹیکل 2 میں آئین پاکستان کہتا ہے کہ اسلام will be supreme law of پاکستان، اور آرٹیکل 2 میں کہا گیا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ پاک کی ہے اور اسٹیٹ اللہ پاک کے ماتحت ہے، یعنی اللہ کے احکامات چلانے میں اسٹیٹ اللہ کا پاک کے احکامات کی پابند ہوگی۔ میں نہایت افسوس کے ساتھ کہتا ہوں آج پاکستان کو بنے ہوئے کئی سال ہو گئے، کسی نے آج تک تعزیرات پاکستان میں کوئی دفعہ ایڈ نہیں کی کہ خدا نہ خواستہ کہ اللہ پاک کی گستاخی کرے اس کی سزا موت ہونی چاہیے۔ کبھی کسی نے سوچا کہ یار خالق کائنات ہے، یہ میرے پاس خاکہ ہے جس میں خاکہ بنانے والے نے اللہ پاک کی توہین کی ہے، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، اسلام آباد ہائی کورٹ اس نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ اللہ پاک کی بھی توہین ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین ہو رہی ہے، صحابہ و اہل بیت کی توہین ہو رہی ہے، قرآن پاک کی توہین ہو رہی ہے، ازواج مطہرات کی توہین ہو رہی ہے۔ لوگ کانوں میں کپاس ڈال کر بیٹھے ہیں، کسی کے کانوں میں چوں نہیں رنگ رہی۔ آخر جب آپ نے تسلیم کیا آئین پاکستان کو کہ اللہ حاکمیت اعلیٰ اللہ پاک کی ہے، تو پھر اللہ پاک کی توہین کیوں ہو رہی ہے؟ اس سے مراد تو یہ ہے کہ تم اتنے غافل ہو کہ جو تمہارا حاکم اعلیٰ ہے اس کی بھی توہین ہو رہی ہے اور آج تک تم نے قانون سازی نہیں کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی 1984 میں ایک منونہ آسکا جہانگیر نے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، جس پر پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 295 وجود میں آئی اس کی سزا موت ہے۔ اور پھر کتنی ناانصافی ہے، قرآن کہہ رہا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔
والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخرجوا وقتلوا تقتيلا. جب ہمارا آئین قرآن و سنت کے مطابق ہے تو پھر اللہ پاک کے مستاق نظام کو اگر کیوں نہیں ہوئی؟ پھر جب قرآن کہہ رہا ہے کہ صحابہ کے اہل بیت کو اگر کوئی بکواس کرے اس کو سزائے موت دینی چاہیے، اس پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے. آج میں اس محفل کی وساطت سے، اس کنونشن کی وساطت سے ہم حکومت پاکستان کو یہ درخواست کرتے ہیں، قومی اسمبلی اور سینٹ سے درخواست ہے کہ فوری طور پر اپنے فرائض کو محسوس کریں. آپ کا فرض ہے کہ گستاخ صحابہ کی سزا موت مقرر کی جائے کیونکہ ہمارا آئین قرآن و سنت کے مطابق ہے. اس کے بارے میں آپ سب منظور، آپ کو قرار دیں منظور ہے. باخر دعوانا